وہ چھوٹا سا بچہ ارحان، وہ مشکل سے 4 برس کا تھا، اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے اس چھوٹی گڑیا کو تک رہا تھا جو اس کے سامنے صوفے پر نیم دراز اپنی ماں کی گود میں سو رہی تھی۔ اس کے رخساروں پر گلابی روشنی کی لہر تھی، جیسے کسی نے صبح کے اجالے کو وہاں چھپا دیا ہو۔ بچہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کی انگلیوں کو چھونے لگا، نرم، شفاف اور نازک جیسے شیشے سے بنی ہو۔ آنٹی، یہ گڑیا میرے پاس رہے گی، اس نے معصومیت سے سر اٹھا کر کہا۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی کی گونج پھیل گئی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی منتہا کی سہیلی نایاب، جو شہر سے اپنے میاں کے ساتھ چند دن کے لیے آئی تھی، بچے کی بات پہ مسکرانے لگی۔ بہنوں کی طرح دونوں سہیلیوں میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی۔ بالکل، اگر تم کہو تو تمہاری آنٹی سے ہم گڑیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ منتہا نے نایاب کی طرف دیکھا، جیسے کسی پل میں لمحوں کی کہانی اس کی آنکھوں سے گزر گئی ہو۔ نایاب کے چہرے پر شہر کی روشنی تھی، جبکہ منتہا کے چہرے پر وہ دھن جو صدیوں کی تھکن سے بنتی ہے۔ جی مما، کیا ہم ہمیشہ اس کو رکھ سکتے ہیں؟ بچے نے گڑیا کو دوبارہ انگلیوں سے چھوتے ہوئے ضد کی۔ نایاب نے نرمی سے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، اگر تمہاری آنٹی اجازت دے تو۔ منتہا کے چہرے پر لمحہ بھر کو مسکراہٹ آئی، مگر وہ اتنی نازک تھی کہ ٹوٹنے سے پہلے ہی مٹ گئی۔ اس نے بیٹی کو نایاب کی گود سے لیا اور اسے چوم کر واپس بچی کے قریب کر دیا۔ یہ گڑیا صرف تمہاری ہے، اس نے آہستگی سے کہا، تم اس کا بہت ہی خیال رکھنا، اس پر کسی کی بری نظر نہ پڑنے دینا، کوئی کالی پرچھائی اس کو چھو بھی نہ پائے۔ مجھ سے وعدہ کرو، کیا تم یہ وعدہ پورا کرو گے؟ بچے نے گڑیا کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آنٹی، کوئی بھی اس کو نہیں لے جائے گا۔ منتہا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، اس نے نظریں جھکا لیں۔ باہر شام دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی، آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور درختوں کے سائے کھڑکی پر پڑ کے کمرے کے اندھیرے میں مل رہے تھے۔ نایاب نے محسوس کیا کہ منتہا کے چہرے پر کوئی عجیب سا بوجھ ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ گلے میں اٹکے ہوں۔ وہ بولی، منتہا تم ٹھیک تو ہو؟ منتہا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھکن سے ہے۔ لیکن وہ تھکن نہیں تھی، وہ ایک زندگی کی شکست تھی جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ منتہا کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کی ماں نے بوجھ سمجھ کر رشتہ کر دیا تھا، کہاں پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی اور کہاں ایک ایسا خاندان جہاں تعلیم اور تہذیب کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ شادی کے پہلے دن ہی اس پر ظلم کی انتہا تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جانا، سارا گھر سنبھالنا، شوہر کے لیے کھانا بنانا، ساس کے نخرے برداشت کرنا، اور اگر کچھ رہ جائے تو مار، تانے، گالیاں سننے کو ملتی تھی۔ لیکن اپنی بچی حوریہ کے لیے کبھی ایک ماں یہ سب نہیں چاہے گی۔ اس کا شوہر وقار دن رات جوئے کے اڈے پہ بیٹھا رہتا، جب ہارتا تو غصہ منتہا پہ نکالتا۔ آج نایاب کے آنے سے وہ لمحہ بھر کو اپنے بوجھ کو بھول گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھوں میں پہلی بار سکون سے دیکھا۔ نایاب جب جانے لگی تو منتہا نے اسے دروازے تک چھوڑا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، آنگن میں جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ صبح کے دھندلے اجالے کے ساتھ منتہا کی آزمائش کا دن شروع ہو گیا۔ آسمان پر بادلوں کے بیچ سے سورج کی ہلکی روشنی جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر منتہا کی زندگی میں کسی روشنی کی گنجائش کب تھی؟ وہ تنہا گھر کے صحن میں چولہا جلا رہی تھی۔ چولہے کی آگ کی لپٹوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی دھواں بھر گیا تھا، ہاتھ جل رہے تھے، کمر پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر ایک لمحے کو بھی رکی تو ساس کی آواز بجلی کی طرح گرے گی۔ کمرے کے اندر سے حوریہ کی رونے کی آواز گونجنے لگی، وہ بار بار بلک رہی تھی، جیسے بھوک اور تنہائی نے ایک ساتھ اسے جکڑ لیا ہو۔ منتہا کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اللہ، یہ بھی تو انسان ہے، اس نے زیریں لب کہا، مگر زبان پر آنے والے الفاظ خوف سے دب گئے۔ ساس کی کڑوی آواز باہر آئی، منتہا اندر سے بچی کو چپ کراؤ، پورے گھر کا سکون حرام کر دیا ہے اس منحوس نے۔ منتہا کا دل چاہا کہ بھاگ کر بچی کو اٹھا لے، مگر ہاتھوں میں آٹے کی لپیٹ، چولہے کی آنچ اور ساس کے حکم نے اسے پتھر کا کر دیا۔ امی بس 1 منٹ۔ آنکھوں کے کونے نم ہو گئے، مگر وہ چپ رہی۔ ایک ماں کا دل نوچا جا رہا تھا جب اسے اپنی اولاد کی آواز سنائی دے مگر چھونے کی اجازت نہ ہو۔
رات کا وقت تھا۔ منتہا نے سارے گھر سنبھالنے کے بعد آخر کار اپنی بچی حوریہ کو گود میں لیا۔ وہ ننھی سی جان جو دن بھر بھوک اور رونے سے بے حال ہو چکی تھی، ماں کے گود میں آتے ہی جیسے خاموش ہو گئی۔ منتہا نے اسے سینے سے لگایا، نرم گالوں کو چوم کر آہستہ سے کہا، میری گڑیا، تم تو میری دعا تھی نا، پھر یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھوں کے سائے دیوار پہ پڑ رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دھڑکنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ دروازہ دھڑم سے کھلا اور وقار لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آنکھوں میں نشے کی سرخی، ہاتھوں میں بوتل، اور چہرے پر وہی درندگی والی مسکراہٹ تھی۔ چھوڑ دے اس منحوس کو، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ منتہا نے چونک کر پوچھا۔ اس کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں خمار اور صفاکی دونوں شامل تھے۔ ایک صاحب 5 لاکھ دے رہے ہیں، کل صبح وہ لینے آئیں گے۔ منتہا کا وجود جیسے سن ہو گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ تمہاری بیٹی ہے، میری نہیں۔ وقار نے سرسری ہنسی ہنسی۔ یہ میرے نصیب کی نحوست ہے، میں نے کہا نا، اس کے بدلے 5 لاکھ ملیں گے، ہمیں چین کی سانس آئے گی۔ منتہا نے تڑپ کر حوریہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ میں تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گی۔ وقار آگے بڑھا، بوتل ہاتھ سے نیچے گری، شیشے کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ تم سے پوچھا کس نے ہے؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا روکنے کا۔ منتہا نے لمحے کے لیے اسے گھورا، وہ نگاہ جس میں اب خوف نہیں صرف ماں کی غیرت تھی۔ یہ میرا وجود ہے، میری کوکھ کا ٹکڑا، تم مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں اپنی بیٹی بیچنے نہیں دوں گی، کبھی نہیں، وقار نے چیخ کر کہا۔ منتہا زبان سنبھال ورنہ۔ مگر منتہا نے سنا ہی نہیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی، بیٹی کو لپیٹا اور دروازے کی طرف بھاگ پڑی۔ اس کے ننگے پاؤں پتھریلی زمین سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ رکی نہیں۔ وقار کی گالیاں پیچھے سے کڑکتی بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ واپس آ ورنہ دیکھ لینا منتہا۔ رات کے اندھیرے میں وہ بھاگتی گئی۔ گلیاں سنسان تھی، ہوا سرد، اور آسمان پر چاند کہیں بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ایک رکشہ سڑک پہ آتا دکھائی دیا اور وہ دیوانہ وار ہاتھ ہلا کر چیخی، رکشہ روکنا، رکشہ روکنا۔ ڈرائیور نے رکشہ روکا تو منتہا ہانپتی ہوئی اندر گری۔ چلو بس چلو یہاں سے، جلدی چلو۔ بی بی کہاں؟ ڈیفنس بلو کیچ، جلدی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، زخموں سے بھر چکے تھے، دوپٹہ گد سے اٹ گیا تھا، لیکن بازوں میں وہ ننھی سی جان محفوظ تھی۔ منتہا نے حوریہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈر مت میری جان، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منتہا نے رکشے سے اترتے ہی گیٹ پر زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ نایاب دروازہ کھولو، نایاب۔ کچھ لمحوں بعد نایاب کے شوہر احمد دروازے پہ آئے۔ ارے بہن، رات کی اس پہر، خیریت تو ہے؟ منتہا کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کچھ بھی خیریت نہیں ہے احمد بھائی، میرے شوہر نے میری بیٹی کا سودا کر دیا ہے، میں اسے بچا کر لائی ہوں۔ احمد چند لمحے سکتے میں کھڑا رہا۔ ان اللہ، اندر آؤ، جلدی آؤ۔ اگلے لمحے منتہا کی باہوں میں وہ بچی دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ معصوم بچی حوریہ کا چہرہ دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ منتہا کی سانسیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا ہے نایاب، پیسوں کے لیے اپنی بیٹی بیچنے لگا تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکی، میں بھاگ آئی ہوں، کہیں اور جگہ نہیں تھی میرے پاس۔ نایاب نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم نے بہت ہی ہمت کی منتہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ حوریہ رو رہی تھی۔ نایاب نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ کیسا گناہ ہے یہ، اس چھوٹی سی جان نے کیا قصور کیا؟ اللہ ایسے لوگوں کو اولاد کیوں دیتا ہے؟ منتہا زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بچا لیا، مگر نایاب، مجھے ڈر ہے، وہ لوگ اتنے ظالم ہیں، کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لیں۔ نایاب نے مضبوط لہجے میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں اور تمہاری بچی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی، جیسے وقت اپنے قدموں پہ رک گیا ہو۔ ہوا رکی ہوئی تھی اور سانس لینا بھاری لگ رہا تھا۔ نایاب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھائی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ باہر صحن میں کچھ لوگ کے بولنے کی آواز گونج رہی تھی، مگر وہ اب کچھ سننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے ارحان پہ ڈالی جو چپ چاپ سہم کر کونے میں کھڑا تھا، اور پھر اپنی باہوں میں لپٹی ننھی بچی حوریہ کو دیکھا، وہ معصوم جو ساری دنیا کے نقوش سے انجان تھی۔ منتہا کے لہجے کی گونج ابھی تک نایاب کے کانوں میں تھی۔ اگر میری جان بھی چلی جائے
تو تم کبھی بھی اس بچے کو سامنے مت لانا۔ اس کی حفاظت تمہارے سپرد ہے نایاب، یہ امانت ہے۔ نایاب کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اس نے حوریہ کو سینے سے لگا کر آہستگی سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دروازے کی دوسری طرف منتہا اپنے خوف کے باوجود ڈٹ کے کھڑی تھی۔ وہ اب کمزور نہیں رہی تھی، وہ اب ایک ماں تھی، اور ماں جب خود کو بھول جاتی ہے تو تقدیر بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ صحن میں شوہر بڑھنے لگا۔ وقار جو ابھی تھوڑی دیر پہلے محلے کے دروازے پر پولیس کی گاڑی دیکھ کر الجھن میں تھا، اب پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی غرور، وہی گندگی اور وہی شراب کی بدبو گھلی ہوئی تھی۔ دیکھ لوں گا تم سب کو، بڑے لوگ ہو نا تم، مجھ پر مقدمہ چلاؤ گی؟ میری بیوی اور بچے کو چھپا لیا، خوبصورتی دیکھ کر دل خراب ہو ہی جاتا ہے نا۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح تھے جو کانوں سے گزر کر روح تک جا پہنچے۔ احمد، نایاب کا شوہر، دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، بکواس بند کرو وقار، ہم نے پولیس کو کال کر دی ہے، تمہارا ہر جرم اب عدالت میں بولے گا۔ وقار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ 5 لاکھ دے دو تو یہ بات یہیں ختم کر دیتے ہیں، ورنہ تم سب کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھو گے۔ منتہا آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، آنکھوں میں خالص نفرت تھی اور دل میں وہ درد جو برسوں کا قرض بن چکا تھا۔ وقار، اس نے گرج کے کہا، تم جیسے بغیرت بے حس انسان دنیا کے لیے دھبا ہے۔ اپنی بیٹی کو بیچنے والی تمہاری گندی نگاہیں کبھی روشنی نہیں دیکھ سکتی۔ وقار کا چہرہ یکدم لال ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، چپ کر جا عورت۔ نہیں، آج میں چپ نہیں رہوں گی۔ منتا کے الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ آج ہر ظلم کا حساب ہوگا، آج تیری حیوانیت کا انجام تیرے سامنے ہوگا۔ وقار نے غصے میں آ کر جھپٹا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ دروازہ زور سے ٹوٹا، چھری چمکی اور اگلے لمحے ایک چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ نایاب اندر سے دروازہ پکڑے کھڑی تھی، مگر ایک زوردار دھکا اسے دیوار سے جا ٹکرایا۔ وقار کا چہرہ دروازے کے سوراخ سے جھانک رہا تھا اور آنکھوں میں جنون بھرا تھا۔ دے دو اسے واپس، ورنہ سب کا انجام برا ہوگا۔ احمد نے فوراً آگے بڑھ کے اسے روکنے کی کوشش کی۔ دفع ہو جا وقار، یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ چھری چمکی، ایک لمحہ ایک چیخ، احمد لڑکھڑایا۔ نایاب نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے شوہر کے ہاتھ خون میں لت پت تھے۔ منتہا نے وقار کو پیچھے دھکا دیا، مگر وقار کا دوسرا نشانہ وہ خود بن گئی۔ اس کی قمیض سینے کے پاس سے پھٹ گئی، خون کا دھبا پھیلنے لگا۔ وقار ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ شاید اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف چھلکا، پھر وہ پلٹ کر بھاگ گیا۔ دروازے کے باہر اندھیرا پھیل گیا اور اندر صرف سناٹا رہ گیا۔ پولیس جب پہنچی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کمرے کے بیچ میں احمد کی لاش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی منتہا کے بازو پر جمے ہوئے تھے، جیسے وہ آخری لمحے تک اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ منتہا زمین پر گری تھی، سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی التجا نہیں تھی، صرف سکون تھا، جیسے وہ اپنی آخری دعا مانگ چکی ہو۔ اس کی گود میں وہی چھوٹی سی بچی حوریہ سوئی ہوئی تھی۔ شاید ساری دہشت کے باوجود اس کی ماں کے آغوش نے اسے محفوظ رکھا تھا۔ پولیس والے دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ میڈم، آپ نے خود دیکھا؟ ایک پولیس آفیسر نے پوچھا۔ نایاب نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی نظریں احمد کی لاش پر جمی تھیں۔ منتہا کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مطمئن ہو، جیسے اس نے اپنی امانت محفوظ ہاتھوں میں دے دی ہو۔ کمرے کے کونے میں نایاب کا بیٹا ارحان کھڑا تھا، بامشکل 8 برس کا۔ وہ بچہ جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو مرتے دیکھا، اپنی ماں کو خون میں لت پت دیکھا۔ اس کا پورا گھر بکھر گیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، نہ روا، بس خاموشی سے اپنی ماں کے قریب آیا، اس کے پلو میں چھپ گیا اور سامنے پڑی لاش کو دیکھتا رہا۔ اس کے ننھے دل میں ایک چبھن بیٹھ گئی تھی، ایک ایسی چبھن جو وقت کے ساتھ مٹنے والی نہیں تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ غلطی کس کی تھی، مگر ایک بات طے تھی، جس دن وہ بڑا ہوگا وہ اس بدبودار نام وقار کو زمین میں مٹا دے گا۔ نایاب نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر کچھ بول نہ سکی۔ اس کے گلے میں رند گیا تھا۔ سب ختم ہو گیا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ نہیں مما، بچی نے پہلی بار سر اٹھایا، آواز میں لرزش تھی، مگر آنکھوں میں عزم۔ ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ باہر صبح کی پہلی کرن آسمان پر نمودار ہوئی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں جا چکی تھی، گلی میں خون کے نشانات، ٹوٹی کرسی اور دروازے کی دیوار پر چھری کے دبے باقی تھے۔ نایاب نے حوریہ کو دوبارہ گود میں لیا،
منتہا کے الفاظ یاد آئے۔ اگر میں نہ رہوں تو میری گڑیا کو اپنا سمجھنا، وہ تمہاری بیٹی ہو گئی۔ نایاب نے حوریہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اب تم میری امانت ہو۔ ڈرائنگ روم کی مدھم روشنی میں نایاب کے چہرے پر عجیب سا کرب بکھرا ہوا تھا۔ سامنے ارحان کھڑا تھا، ننھا، ضدی، لیکن آنکھوں میں عجیب سا زہر لیے ہوا، وہ زہر جو کسی نے اس کے بچپن میں گھول دیا تھا۔ نایاب نے گڑیا نما بچی حوریہ کو باہوں میں اٹھایا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں ابھی ابھی آنسو چمکنے لگے تھی، جیسے وہ انسانوں کی نفرت کو محسوس کر چکی ہو۔ ارحان، کیوں ضد کر رہے ہو؟ نایاب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے چھوٹی سی گڑیا لائی ہوں، دیکھو کتنی پیاری ہے۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اسے گھر سے نکال دوں؟ مجھے نہیں چاہیے، ارحان نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ گندے انکل کی گڑیا ہے، اس کے بابا نے میرے بابا کو مارا تھا۔ نایاب کے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ حوریہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے اس کی چادر پکڑ لی، جیسے اسے لپیٹ کر خود کو بچانا چاہتی ہو۔ ارحان کی آنکھوں میں وہ نفرت تھی جو سنی سنائی باتوں سے جنم لیتی ہے مگر وقت کے ساتھ زخم بن جاتی ہے۔ نایاب نے خود کو سنبھالا، وہ جھک کر ارحان کے سامنے بیٹھی۔ بیٹا، وہ سب بہت ہی پرانی بات ہے، حوریہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ دیکھو، اس کی ماما بھی نہیں رہی، اس کا کوئی نہیں ہے، اگر ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ مگر ارحان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی مٹھی کو بھینچ کر کہا، میں نہیں رکھوں گا اسے، تم اسے پھینک دو، میرے بابا کی دشمن کی بیٹی، میں اسے نہیں چاہتا۔ نایاب کے صبر کا بندھن ٹوٹنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا، یہی وہ زہر ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے، جو انسانیت کو دفن کر دیتا ہے۔ حوریہ کی چیخ سن کر وہ چونکی۔ بچی زور زور سے رونے لگی تھی، جیسے ارحان کی ہر بات اس کے دل کو چیر کر گزری ہو۔ نایاب بے بس ہو کر بولی، ارحان چپ کرو بیٹا، یہ کوئی دشمن نہیں ہے، یہ تمہاری بہن کی طرح ہے۔ نہیں، ارحان نے غصے میں ایک کھلونا دیوار سے دے مارا، یہ میری بہن نہیں ہے، مجھے یہ گڑیا نہیں چاہیے۔ اب نایاب کے لیے دونوں کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا۔ حوریہ کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی اور ارحان اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ اس نے حوریہ کو مضبوطی سے سینے سے لگایا، آنسو ضبط کیے اور خود سے آہستہ سے کہا، میں اپنی دوست سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑ سکتی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ کمرے کی دیوار کے پیچھے ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ نایاب کے دماغ میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، میں اسے کہاں لے جاؤں، کون اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے والدین، وہ بزرگ تھے، تنہا رہتے تھے، اور شاید وہی حوریہ کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن سکتے ہیں۔ اگلے دن صبح سویرے نایاب نے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا، حوریہ کے لیے چند کپڑے، ایک فیڈر اور اس گڑیا کو رکھا جو ارحان نے پھینکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک کھلونا نہیں، ایک رشتہ تھا جو شاید آنے والے وقت میں بہت کچھ بدل دے۔ گاڑی جب اس کے والدین کے گھر کے سامنے رکی تو سورج کی نرم کرنیں دروازے پہ پڑ رہی تھی۔ نایاب کے والد دروازہ کھول کر حیرت سے دیکھنے لگے، بیٹی اس وقت؟ اور یہ بچی کون ہے؟ گھر واپس پہنچ کر جب اس نے ارحان کو دیکھا تو وہ صوفے پہ بیٹھا غصے سے خاموش تھا۔ کیا تم اب خوش ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ارحان نے نظریں جھکا لی، شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط کہہ دیا ہے، مگر بچپن کی ضد نے اسے خاموش کر رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینوں برسوں میں بدل گئے۔ حوریہ نے نایاب کے والدین کے گھر میں آنکھ کھولی، تعلیم حاصل کی اور ان کے پیار میں پلی۔ وہ معصوم بچی جو کبھی نفرت کے بیچ روئی تھی، اب ایک نرم مزاج خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ دوسری طرف ارحان جوان ہو چکا تھا، سخت چہرہ، مضبوط مزاج، مگر دل کے کسی کونے میں خالی جگہ تھی۔ قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ ایک دن برسوں بعد نایاب نے دونوں کی تصویریں سامنے رکھ کے سوچا، کیا نفرت ہمیشہ خون کے رشتے جلا دیتی ہے، یا وقت کبھی زخموں کو جوڑ بھی دیتا ہے؟ بیٹھک کی کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے، شام کی دھندلی روشنی اندر کو پھیلی ہوئی تھی اور کتابوں کی سطحیں میز پر بکھری پڑی تھیں۔ کمرے میں چائے کے پیالے سے اٹھتے بخارات کی خوشبو اور الماری میں رکھی پرانی تصویر کا مدھم سایہ ایک عجیب سا سکون بنا بیٹھے تھا۔ ارحان صوفے پر بیٹھا تھا، کندھوں پر کالے کوٹ کی پرتیں، چہرے پر 20 سال کا وہ سکوت جو موت اور غم کی نوں میں بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ بچکانہ شرارت نہیں تھی، صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو وقت کے ساتھ سخت اور پتھریلی بن گئی ہو۔ نایاب چین سے کھڑی اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی زندگی میں جو نرم محبت باقی تھی وہ اب تک اس کے چہرے کی لپیٹ میں بار بار دکھائی دیتی۔ اس نے اور کچھ کہنے سے پہلے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر آہستگی سے بولی، ارحان،
حوریہ تمہاری یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے، تمہارے نانا نے کہا ہے وہ اچھی جگہ پہ جا کے پڑھ لے۔ ارحان نے نظر موڑتے ہوئے کہا، دنیا میں شاید اور بھی کئی یونیورسٹیز ہیں امی، آپ یہ سب میرے اوپر کیوں مسلط کرنا چاہتی ہیں؟ نایاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تم پر زور نہیں ڈال رہی، بس یہ سوچ کر کہ تم جو استاد ہو تم اسے درست راستہ دکھا سکو گے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی سختی تھی، مگر پیٹھ کے پیچھے ایک نرم اصرار بھی نمایاں تھی۔ وہ بچی، اس نے بہت کچھ کھویا ارحان، اس کا باپ جیل میں ہے، اس کی ماں نہیں رہی، اسے تم سا کوئی عقل مند اور سخت مگر مصنف استاد چاہیے۔ ارحان کی آواز سست روی سے نکلی، آپ جانتی ہیں میں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ تم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے میں نے کیسا برتاؤ کیا تھا؟ تم خود بھی تو کہتی ہو کہ وہ میری باپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا، تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ نایاب نے بولتے بولتے اس کی بات کاٹ دی، میں نے بھی بیوی کا درد جھیلا ہے، مگر ارحان یہ بیٹی اس ظلم کی معذور مجرم نہیں، تم اس کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتی ہو وہ سب نفرت کا نتیجہ ہے، نہ کہ انصاف کا۔ ارحان نے ہاتھ سے بال پیچھے کیے اور کہا، امی وہ دن میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے جاگا ہوا ہے، زخم ہے۔ نایاب نے دل میں آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، تم نے جو کچھ محسوس کیا ہے میں سمجھ سکتی ہوں، مگر بچی بے گناہ ہے، میں نے وعدہ کیا تھا منتہا کو جب اس نے کہا تھا کہ بچی کو بچا کے رکھنا، تو میں نے چاہا تھا کہ اس کی امانت کسی ایسے ہاتھوں میں جائے جو اسے پیار دے، اب وہ تمہارے پاس ہے، تم استاد ہو، تم اس کی راہ بدل سکتے ہو۔ ارحان کا چہرہ سخت ہوا، اس کی آواز میں تلخی گھل گئی، میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا، تمہارے نانا کی ہڈیوں میں اب وہ جان نہیں رہی جو اس کی حفاظت کر سکے، وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، اب یہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ نایاب نے آخر میں کہا، کل تمہیں یونیورسٹی کے داخلے کا کاغذ بھیج دوں گی، وہ خود آ کر سب کچھ طے کر لے گی۔ ارحان نے ایک طویل سانس لی، پھر بغیر پلٹے کہا، تو پھر کر دو۔ نایاب کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو صدیوں کی امید سے آتی ہے، مگر ارحان کے لمحے میں وہ ماندہ ماندہ بند تھا، اس میں ایک سرگوشی بھی تھی جیسے کوئی کہانی ابھی شروع ہونے لگی ہو، مگر اس کا انجام کسی نے لکھا نہ ہو۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، صحن میں گلاب کے پھول کھلے تھے اور نایاب نے آج گھر کو خاص طور پر سجا رکھا تھا، حوریہ کی پسند کے کھانے بنائے جا رہے تھے، اتنے عرصے بعد ان کی بیٹی آخر اس گھر میں آ رہی تھی اور وہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ سفید پردے، چمکتے فانوس اور دیواروں پہ لگے تازے پھول اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ آج کوئی عام دن نہیں، آج وہ وعدہ پورا ہونے جا رہا تھا جو 20 سال پہلے ایک مرتی ہوئی ماں نے اپنی سہیلی سے لیا تھا۔ نایاب کے چہرے پر سکون بھی تھا اور اضطراب بھی تھا کہ کہیں بچی آ کر شکایت نہ کرے کہ آپ نے مجھ سے خود کو دور کر دیا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اسے وعدے کی تکمیل شاید سب کچھ بدل دے گی، شاید ارحان کا دل بھی، مگر آنکھوں کے اندر ایک خوف چھپا بیٹھا تھا کہ کہیں یہ رشتہ جو ایک ماں کی امانت تھا نفرت کے بوجھ تلے ٹوٹ نہ جائے۔ دروازے کے باہر سے ہلکی سی گھنٹی بجی، نایاب نے پلکی اٹھائی، دروازہ کھولا، سامنے وہی گڑیا کھڑی تھی، حوریہ اب وہ ننھی گڑیا نہیں رہی تھی، دوپٹے کے نیچے چمکتی آنکھیں، چہرے پر مسکراہٹ اور باتوں میں ایک ایسی شوخی جیسے ہوا کے ساتھ ہنسی ملاتی ہو۔ آپ کے والد کا کہنا تھا کہ وہ چڑیا کی طرح سارا دن چہکتی رہتی ہے اور اس کی باتوں سے کبھی بور بھی نہیں ہوتا۔ آنٹی آپ تو میری مما کی طرح بہت ہی کیوٹ ہے، حوریہ کے منہ سے پہلا جملہ نکلا تو نایاب کا دل جیسے کسی نے نرم روئی سے چھو لیا ہو۔ ارے کیوٹ؟ نایاب ہنستے ہوئے بولی، تم تو خود گڑیا لگ رہی ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح، ویسے ہی نرمی، ویسے ہی روشنی۔ نانا ابو نے کہا تھا کہ آپ سے مل کر مجھے بہت ہی اچھا لگے گا، اور آپ سے مل کر تو لگتا ہے جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ نایاب کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی، مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ ہاں تم بہت ہی چھوٹی سی تھی جب پہلی بار ملی تھی، تمہاری ماں منتہا نے تمہیں گلابی کپڑوں میں لپیٹا ہوا تھا، اس دن میرے ارحان نے کہا تھا کہ یہ گڑیا تو ہمیں چاہیے۔ حوریہ کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی، وہ شرما کے ہنسنے لگی، واقعی؟ تو مطلب آپ کے ارحان صاحب کو تب سے ہی گڑیا پسند آ گئی تھی؟ نایاب کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی، ہاں تب شاید قسمت نے ہی فیصلہ لکھ دیا تھا، حوریہ نے چہکتے ہوئے کہا، قسمت مطلب؟ مگر اس کے سوال سے پہلے ہی نایاب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم آج اس گھر کی رونق ہو اور کچھ باتیں وقت آنے پر خود سمجھ آ جاتی ہیں۔ ارحان اندر آیا تھا، چہرے پر وہی سختی، وہی وقار جو اسے یونیورسٹی کے پروفیسر کی کرسی پر بٹھاتا تھا، مگر آج وہ بے بس تھا، ماں کی ضد، ایک وعدے کی زنجیر
اور بے اختیار رشتہ جسے وہ نہیں چاہتا تھا، سب مل کر اسے جکڑ لیتے تھے۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ سب فضول ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ ایک وعدے کے نام پر میری زندگی کو کیوں داؤ پر لگا رہی ہیں؟ نایاب نے سکون سے جواب دیا، یہ صرف وعدہ نہیں ارحان، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک معصوم بچی کی حفاظت جسے تم تمہارے باپ کی قاتل کی بیٹی سمجھ کر نفرت دیتے آئے ہو۔ لیکن تم بھول گئے ہو، تمہارے باپ کا خون نفرت سے نہیں، ایک حادثے سے بہا تھا۔ وہ عورت تمہاری دشمن نہیں تھی، وہ تمہاری ماں جیسی سہیلی تھی۔ ارحان خاموش رہا، مگر اندر کہیں کوئی لرز اٹھا۔ اور اگر تم آج بھی انکار کرو گے تو یاد رکھو، میں اس بار تمہاری ماں نہیں، ایک وعدہ نبھانے والی دوست بنوں گی۔ نکاح کا دن یاد آ گیا۔ گھر میں ہلکی روشنیوں نے ماحول میں ایک عجیب سا سکون پھیلا دیا تھا۔ حوریہ نے ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، چہرے پر سادگی، اس کی آنکھوں میں ایک خواب چمک رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ارحان شاید اسے دل سے قبول کر لے گا، کہ وہ محبت جو برسوں پہلے ایک معصوم خواہش میں چھپی تھی، آج حقیقت بننے جا رہی ہے۔ آنٹی، مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں واقعی ارحان سر کے ساتھ نکاح کرنے جا رہی ہوں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نایاب نے مسکرا کے کہا، ہاں حوریہ، تم وہ وعدہ ہو جو پورا ہونے جا رہا ہے۔ تمہاری ماں کی روح آج تمہیں دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ حوریہ نے دھیرے سے کہا، میری ماں اگر زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو چمکے، مگر لبوں پر سکون تھا۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، بس تم انہیں محسوس نہیں کر پا رہی۔ نکاح کی تقریب سادہ مگر پروقار تھی۔ ارحان کی نگاہیں حوریہ پر نہیں ٹک رہی تھیں۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ آج وہ ایک ایسا فیصلہ کر رہا ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے جھک چکا تھا، مگر دل ابھی تک سر نہیں جھکایا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھے، مہر کی رقم طے ہوئی، اور جب ارحان نے قبول ہے کہا تو آواز میں ٹھہراؤ کے ساتھ ایک بوجھ بھی چھپا ہوا تھا۔ حوریہ نے پردے کے پیچھے ہی دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ نایاب نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو خیر و برکت دے۔ یہ رشتہ صرف آج کا نہیں، یہ ایک امانت کا پورا ہونا ہے۔ بہت لوگ حیران تھے۔ نایاب نے بہت ہی اچھے سے صرف ماں کا رول ادا کیا تھا۔ آج وہ اپنے فرض کو ادا کر چکی تھی۔ یقیناً اس کے دوست بہت ہی خوش ہوگی، اپنے فیصلے پر مطمئن ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ ارحان کبھی بھی اس کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حوریہ اپنی نانی کے پاس بیٹھی خوش گپیاں کر رہی تھی۔ ہنسی کے درمیان وہ ہر بات میں محبت گھول دیتی تھی، جیسے وہ اس گھر کا حصہ پہلے سے ہی ہو۔ نایاب اسے دیکھ کر حیران تھی کہ یہ لڑکی اتنی شوق، اتنی زندہ دل کیسے ہے۔ آنٹی، آپ جانتی ہیں، نانا ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ محبت اگر دل سے دی جائے تو وہ زخم بھی بھر دیتی ہے۔ نایاب نے نرم لہجے میں کہا، اور میں کہتی ہوں حوریہ، شاید تمہاری مسکراہٹ کسی کے زخم بھرنے والی ہے، کسی کے دل کی برف پگھلانے والی ہے۔ حوریہ نے شرما کے کہا، کس کے دل کی؟ مطلب ارحان سر کی۔ نایاب نے خاموشی سے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما۔ وقت آنے پر سب جان لو گی گڑیا۔ ارحان نے گہری سانس بھری۔ ارحان نے گہری سانس بھرتے ہوئے خود سے کہا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ نکاح کر رہا تھا۔ مرد کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا اگر وہ دبنا نہ چاہے۔ آنٹی، آج آپ سے کیا وعدہ پورا ہوا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جیسے روشنی نے بھی اس کے گھر کی فضا چھوڑ دی ہو۔ باہر آسمان پر گرجتے بادلوں کی آواز اندر کی سکوت کو توڑ رہی تھی۔ نایاب کے خوابوں میں جیسی خواہش، حوریہ کی خوشی اور ارحان کی ضد، تینوں ایک ہی چھت کے نیچے آ کر ٹکرا گئے تھے۔ حوریہ کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا جیسے وہ لمحے سچ نہ ہو۔ سر آپ، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، سانس جیسے کسی نے روک لی ہو۔ وہ سامنے کھڑا تھا، یونیورسٹی کا مشہور پروفیسر، اس کے خوابوں کا خاموش ہیرو، مگر آج وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ ارحان نے گہری سانس لی، دل تو لمحے بھر کو رک گیا تھا، وہ خود بھی چونک گیا تھا۔ اس معصوم چہرے کو دیکھ کر وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، ویسے ہی خوبصورت اور معصوم سی۔ وہ لڑکی جسے وہ محض ایک بچی سمجھتا تھا، آج نکاح کے کاغذ پر اس کے نام کے ساتھ جڑ چکی تھی، لیکن وہ خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ چہرے پر سختی اوڑھے ہوئے بولا، بہتر ہوگا کہ ہم دونوں اپنی حد میں ہی رہیں۔ یہ رشتہ محض ایک سمجھوتا ہے، کچھ اور نہیں۔ اس کے لہجے کی برفانی سختی نے حوریہ کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ پلکوں پر ٹھہرے خواب بکھر گئے۔ اس کے لہجے نے اسے بہت ہی تکلیف پہنچائی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر بہتر ہوگا کہ آپ بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہ لے سر، اس کی آواز لرزتی ہوئی بولی۔ ارحان نے ایک لمحے کو اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا،
وہ آنکھیں جو شفاف چھیل کی طرح صاف تھیں، لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن فوراً وہ چہرہ سختی میں بدل گیا۔ یہ تو میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ میں کیا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ اس کی سنجیدہ بے رحم آواز حوریہ کے دل کے اندر دھس گئی تھی۔ رات کے وقت وہ نایاب کے پاس بیٹھی تھی، دل بوجھل اور دماغ خالی سا تھا۔ آنٹی، میں ارحان کی فیورٹ نہیں ہوں نا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اور پسند ہے۔ نایاب کے دل پر کسی نے خنجر مار دیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ایسا نہیں ہے بچے، تم ہی اس کی فیورٹ ہو، بس وہ تمہیں تنگ کر رہا ہوگا۔ لیکن نایاب کے چہرے پر چھپی بے چینی حوریہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیوں آنٹی، ان کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت ہے۔ نایاب خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نفرت نہیں، ایک زخم ہے جو کبھی بھی نہیں بھر سکے گا۔ اس رات ارحان اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر نیچے سرک رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن کی وہ یاد جھلک رہی تھی، وہی لمحہ جب اس کی والد زمین پر گرے تھے، خون میں لت پت، اور ایک چھوٹی سی بچی کونے میں سہمی بیٹھی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا، وہ بڑبڑایا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میرے والد زندہ ہوتے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، حوریہ اندر آئی۔ اس کے چہرے پر سادگی تھی، آنکھوں میں سوال تھی۔ اگر آپ کو پسند نہیں تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ ارحان نے پلٹ کر دیکھا۔ کیونکہ میری ماں نے دھمکی دی تھی کہ وہ گھر چھوڑ جائیں گی۔ حوریہ کی سانس رک گئی۔ مائیں ایسے کہنے سے گھر چھوڑ کے تھوڑی جاتی ہیں۔ سر، آپ کو مجھ سے شادی کر کے مجھے امید میں نہیں باندھنا چاہیے تھا۔ ارحان کی نظریں سخت ہو گئیں۔ اتنا تنگ ہو رہی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا سمجھا تھا تم نے کہ تمہاری معصومیت سے میں پگھل جاؤں گا؟ تمہاری آنکھوں کے آنسو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میری ماں کو سبق پڑھانے چلی آئی ہو تم۔ میں نے ایسا کب کہا؟ چپ! وہ زور سے چیخا۔ تم صرف میرے لیے قاتل کی بیٹی ہو، میرے باپ کی قاتل کی بیٹی، سمجھ آئی؟ حوریہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں کے آنسو جیسے رک گئے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر دوسرا، اور اگلے لمحے کمرے سے بھاگ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے آنسو اب آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے تو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر یہ سزا کیوں؟ دیوار پہ لٹکی ارحان کی تصویر کو دیکھ کر وہ رو دی۔ آپ کا غصہ، آپ کی نفرت مجھے کاٹ رہی ہے سر۔ کھڑکی کے پار چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ کمرے میں ایک لمبی خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے دو دلوں کی کہانی تھی۔ ایک دل جو نفرت میں جکڑا ہوا تھا، اور دوسرا جو اسی نفرت میں محبت ڈھونڈنے لگا تھا۔ دوسری طرف ارحان کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک حوریہ کی روتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ کیا میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا؟ وہ خود سے سوال کرتا، مگر فوراً خود کو جھٹک دیتا۔ نہیں، وہ اسی کی بیٹی ہے، وہ معصوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن دل کی دھڑکن نے اس کے جھوٹ کو قبول نہ کیا۔ ایک انجانی بے چینی اسے اندر میں کھوشنے لگی۔ کچھ ٹوٹ رہا تھا، شاید وہ دیوار جو نفرت کی اینٹوں سے کھڑی کی گئی تھی۔ کمرے کے اندر حوریہ کی ہچکیاں ابھی تک سنائی دے رہی تھی، اور ارحان کے دل میں پہلی بار یہ سوال اٹھا کہ اگر وہ واقعی قاتل کی بیٹی ہے تو اس کی آنکھوں میں اتنی معصومیت کیوں ہے؟ نایاب کی آواز میں جو کیفیت تھی وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ کمرے کی ہوا میں اس کا غصہ اور درد برابر منتشر تھے۔ وہ قدموں سے تیزی سے اندر آئی، چہرہ سرخ، آنکھوں میں آنسو، اور ہونٹوں پہ کانٹے سی کڑوی باتیں۔ آخر تمہارے دماغ سے یہ فطور کیوں نہیں جاتا؟ کیا اس بچے نے تمہارے باپ پہ گولی چلائی تھی؟ کیا اس کے باپ نے تمہارے باپ کو مارا تھا؟ تم بھول چکے ہو اس دن اس نے اپنی بیٹی کو بیچنے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ اتنا بے حس تھا کہ اپنی پھول جیسی بیٹی پر کوئی نظر کرم نہ کر سکا۔ وہ بچی جس کے ذہن میں ایک بھی باپ کی دھندلی یاد نہیں ہے، تو وہ اس کا گناہ کیوں جھیلے؟ اس نے آواز بلند کر کے کہا، میں تمہیں بندوق لا کر دوں گی، دونوں کو مار دو، کیونکہ وہ سہیلی تو میری تھی۔ اگر وہ میری سہیلی نہ ہوتی تو وہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہوتی، اور اگر گھر میں داخل نہ ہوتی تو اس کا قاتل باپ بھی وہاں نہ آتا۔ ارحان کے اندر کچھ بدلا ہوا سا تھا۔ اس کا اندرونی سکون ٹوٹا، مگر وہ رک کر خاموش رہا تاکہ ماں کے جذبات کا طوفان تھمے۔ ماں کے لہجے میں مورتی سی سختی تھی، مگر ارحان نے اس کی ٹھنڈی ہوئی ہمت کے پیچھے وہ نرم دھڑکن بھی پہچان لی جو خوف کے نیچے دب گئی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر ماں کے قریب آ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ماں حیرت سے ڈوبی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارحان نے آہستگی سے اس کے چہرے سے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا کے کہا، ماں، آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ آپ کی بیٹی نے آپ کو شکایت کیوں کر دی؟ نہیں، آپ کی آواز بہت ہی اونچی تھی، مجھے سنائی دے رہی تھی۔
اس معمولی سی مسکراہٹ میں مڑا ہوا وہ احساس تھا جو صبر اور رحم کا مرکب تھا۔ ارحان نے ماں کی موجے جیسی کیفیت کو چھوا اور پھر آہستگی سے بولا، تم اس ماضی سے نکل کیوں نہیں آتے؟ کیا تم اسے صرف منتہا کی بیٹی نہیں سمجھ سکتے؟ نایاب نے آنکھیں بند کر لی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ارحان کے الفاظ میں ایک ٹھہرا ہوا درد تھا، مگر اس نے اسی میں ایک طاقت بھی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ماں کے بڑھتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرم انداز میں کہنے لگا، آپ کو تو لڑتے دیکھا ہے، ہر لمحے آپ نے بابا کی کمی کو محسوس کیا ہے۔ اس کی سانس رک سی گئی، اس کی آنکھوں کے کنارے ٹھنڈے آنسو پھر سے ابل اٹھے تھے، مگر اس بار ارحان نے ان کو خاموشی سے سلاتے ہوئے کہا، ہم نے جو کچھ دیکھا اس نے ہم سب کو بدل دیا، مگر اس کا ماتم اس بچے کی گردن پر کیوں؟ تم نے کہا تھا نا کہ تم اس کے لیے کچھ بھی کر لو گی، اور میں نے سمجھا بھی، مگر تمہارا غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ تم نے اپنا دل بند کر لیا۔ تم کبھی اس انسان کی نظر سے دیکھو کہ اس نے بھی کچھ کھویا ہے، اپنے دل میں معافی کی گنجائش نکالو، وہ تمہاری بیوی بھی ہے۔ ارحان نے ماں کے چہرے کا ہاتھ اپنی انگلیوں کے پاس محسوس کیا۔ ارحان نے ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خاموشی سے کہا، ہم سب میں کمی رہتی ہے امی، مگر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدلیں اور جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں سدھاریں۔ میں معاف کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نایاب نے ارحان کی گود میں سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں ایک نیا سکوت چھا گیا، وہ سکون جو چراغ گل ہونے کے بعد بھی رہتا ہے، مگر اس میں اب امید کی ہلکی سی روشنی بھی شامل تھی۔ ارحان نے ماں کے ہاتھ کو تھاما اور دل میں خاموشی سے عہد کیا کہ حوریہ کو وہ انصاف اور عزت دے گا جس کی وہ حقدار تھی، اور وہ نہ صرف حوریہ بلکہ خود اس گھر کے زخموں کو بھی آہستگی سے مرہم لگائے گا۔ صبح کی روشنی آہستگی سے کمرے میں گھس رہی تھی، نایاب کی بار بار کہنا رنگ لے آیا تھا۔ حوریہ نے آخر کار ناشتے کی میز پہ قدم رکھا، وہ بہت ہی ہمت سے خود کو یہاں تک لے کر آئی تھی۔ وہ کل سے ایک گلٹ میں تھی، اپنے باپ کا حوالہ یاد کر کے اس سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کے باپ کے کرتوتوں نے آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ اس کے ہاتھ میں دوپٹہ تھکا سا لپٹا تھا، مگر آنکھوں میں کالی اب بھی برقرار تھی۔ ارحان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، چہرہ خاموش، مگر آنکھوں میں وہی پکے ہوئے ارادے کے آثار تھے۔ حوریہ بچہ ناشتہ کرو، تمہاری یونیورسٹی کی کلاس لیٹ ہو جائے گی، میں نے ابھی ڈرائیور کو کہہ دیا ہے وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ نایاب کی نگاہیں بار بار حوریہ کی طرف اٹھتی، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ بچے کو ضرور مطمئن کر دیں گی۔ حوریہ نے بھی جھجکتے ہوئے ناشتہ شروع کیا، مگر دل کہیں اور تھا۔ اس نے اب تک خود کو سمجھا لیا تھا کہ ارحان کا دل شاید کبھی بھی اس کے لیے نرم نہیں ہوگا۔ پھر اچانک ارحان نے بالکل غیر متوقع انداز سے کہا، آج میں تمہیں یونیورسٹی خود لے جاؤں گا، ہمارا راستہ ایک ہی ہے۔ وہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ حوریہ کے دل میں خوف اور خوشی دونوں ایک ساتھ دوڑ گئے۔ نایاب نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا، ان کی حیرانی پر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھنے لگا کہ اس نے ایسا کیا غلط کہہ دیا۔ وہ نظر اٹھا کر جرأت نہ کر پائی۔ نایاب کی سانس تھم گئی اور چائے کی پیالی کا ہاتھ تھامے وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ ارحان نے معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم ساتھ جائیں گے، بس آرام سے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حوریہ نے بولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ ارحان نے سڑک کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، میں نے تم سے شادی کی، شاید غصے میں تمہیں بہت کچھ کہہ دیا، مگر آج میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معافی۔ حوریہ کا دل ایک زوردار دھڑکن سے بھر گیا۔ ارحان نے سکوت کے درمیان اپنی کہانی سنائی، بچپن کی وہ تلخ تصویر، باپ کی موت کا سایہ، اور نفرت کی وہ دیوار جو اس نے اپنے اندر کھڑی کر رکھی تھی۔ وقت نے مجھے سخت کر دیا، اس نے کہا، اور شاید میں نے خود کو اس سختی میں جسم و جان سے پھنسا لیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ تمہاری کوئی خطا نہیں، تم منتہا آنٹی کی بچی ہو۔ ہاں، مگر وہ جرم تم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ حوریہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی، آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرہ پرسکون تھا۔ ارحان نے آگے بڑھ کر آہستگی سے کہا، میں تم سے دلی تعلق کا وعدہ فوراً نہیں کر سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وقت دو۔ 4 سال تم اپنی ڈگری مکمل کرو اور میں اپنی خامیوں پہ کام کروں گا۔ اگر 4 سال بعد بھی تم چاہو تو میں تمہیں پورے دل سے مان لوں گا۔ وہ لمحہ، اس یقین کا لمحہ، حوریہ کے لیے کسی خواب کی تعبیر کے برابر تھا۔ اس نے آنکھوں سے ارحان کو دیکھا، وہاں کسی سختی کے بجائے ایک نرم عہد تھا۔ میں وقت دوں گی، اس نے دھیرے سے کہا، اور میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ وقت کی گھڑی نے رفتار رکی اور نہ روکی۔ 4 سال بعد وہ دن بھی آیا جب دونوں کی محبت خاموشی سے پنج چکی تھی۔
ارحان نے اپنے انداز میں آہستہ آہستہ حوریہ کی ہر اداسی میں شریک ہونا سیکھ لیا تھا۔ اس نے اس کی کمزوریوں کو سمجھا، اس کی ہنسی کو سنبھالا اور اس کے اندر کے بچے کو جینا سکھا دیا۔ حوریہ نے ارحان کی سخت شاخوں کے اندر چھپی اس نرمی کو پہچانا جو سختی اب حفاظت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ 5 سال بعد ولیمے کی دعوت میں بہار جیسے کھل اٹھی۔ حوریہ نے سفید اور ہلکے سنہری رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ چاندی کی قیمتی کڑھائی اس کے دوپٹے پر دھمک رہی تھی۔ وہ اس دن خوبصورت ہی نہیں بلکہ پر اعتماد بھی لگ رہی تھی۔ وہی شرارتی حوریہ، مگر اب ایک اعتماد کے ساتھ جو وقت نے اور ارحان نے مل کر آشنا کیا تھا۔ مہمانوں کی قطاروں میں سب کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی تھیں۔ ارحان کی نگاہیں حوریہ پر تھی، ایک ایسی شدت کے ساتھ کہ حوریہ کا دل کانپ گیا۔ وہ شرم سے نیچے دیکھنے لگی اور اپنا ہاتھ ارحان کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ ارحان نے نرم آواز میں کہا، آج تمہاری خیر نہیں ہے، آج اپنی برداشت مزید قائم نہیں رکھ سکوں گا۔ حوریہ نے ہلکی سی ہنسی میں جواب دیا، اور میں تمہارے صبر کا صلہ دوں گی ارحان۔ ہر وہ دن جو تم نے مجھ پر صبر کیا میں اسے خوشی میں بدل دوں گی۔ ولیمے کی محفل میں روشنی نرم مگر پھیلی ہوئی تھی۔ نایاب جو اس سب کی وجہ بنی آنکھوں میں آنسو سنبھالے کھڑی تھی۔ اس وعدے کی تکمیل کے لیے اس نے برسوں کی تلخیوں کو بار بار اٹھایا تھا۔ اب وہ خوشی سے بہہ کر کچھ دیر کے لیے ماضی کے غم بھول گئی۔ ایک لمحے کے لیے ارحان نے سب کچھ بھول کر حوریہ کے کان میں سرگوشی کی، تم نے مجھے وہ انسان بنایا جو جلد بازی میں نہ ہوتا، تم نے وہ صبر دیا جو میں نے کبھی نہ دیکھا۔ حوریہ نے مسکرا کر کہا، اور تم نے مجھے وہ جگہ دی جہاں میں گھر جیسا سکون محسوس کرتی ہوں، وہیں جہاں ایک وعدہ پورا ہوا۔ رات جب دھیرے دھیرے سمٹنے لگی، مہمان گھروں کو لوٹ گئے اور کمرے میں باقی صرف چند مدھم چراغ اور دو دل رہ گئے، ارحان اور حوریہ۔ کنارے کی کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے، باہر چاندنی نے زمین کو نرم سونے میں ڈھک رکھا تھا۔ ارحان نے حوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور آہستگی سے کہا، ہم نے یہ راستہ شاید مشکل پایا، مگر میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے اسے ساتھ چل کے طے کیا۔ حوریہ نے سر جھکایا اور کہا کہ وقت نے جو زخم دیے تھے وہ بھی اس وعدے کے دم سے بھر گئے، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ محبت وہ نہیں جو تیزی سے آئے، بلکہ وہ ہے جو صبر اور وقار کے ساتھ پروان چڑھے۔ کمرے میں سکوت تھا، مگر وہ سکوت بھرا ہوا تھا، پر عہد، پر امید۔ ماضی کے سائے شاید ہمیشہ کہیں دل کے کنارے رہ گئے، مگر اب ان کے اوپر ایک نئی سورج نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ سورج جو وعدے کی آگ سے نکل کر نرم روشنی بن گیا تھا۔ 2 سال بعد ایک نئی صبح نے ارحان اور حوریہ کے گھر میں دستک دی، وہ صبح جو ان کی زندگی میں ایک نئے موڑ کا اعلان کر رہی تھی۔ حوریہ نے جب ارحان کو خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں میں وہ چمک آئی جو شاید برسوں سے غائب تھی۔ ہم ماں باپ بننے والے ہیں، حوریہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ ارحان نے فوراً اسے اپنی باہوں میں لے لیا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اب ہمارا گھر مکمل ہو گیا۔ نایاب کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اس نے حوریہ کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹی، منتہا کی روح کتنی خوش ہوگی، آج اس کی بیٹی اب ماں بننے والی ہے، وہ دیکھو اوپر سے تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی۔ مہینے گزرتے گئے اور حوریہ کا پیٹ بڑھتا گیا۔ ارحان اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ رات کو جب حوریہ کی نیند ٹوٹتی تو ارحان اس کے لیے پانی لے کر آتا، اس کے پیروں کی مالش کرتے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک دن حوریہ نے پوچھا، ارحان آپ کیا چاہتی ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی؟ ارحان نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس صحت مند ہو، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام حوریہ رکھوں گا، تمہارے نام پر۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام احمد رکھیں گے، میرے باپ کے نام پر، کیونکہ اب میں سمجھ چکا ہوں کہ نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، محبت ہی سب کچھ ہے۔ 9 مہینے مکمل ہوئے اور ایک رات ہسپتال کے کمرے ایک ننھی سی جان نے دنیا میں قدم رکھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر مبارکباد دی، مبارک ہو، آپ کو بیٹی ہوئی ہے۔ ارحان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ یہ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، انہوں نے کہا۔ حوریہ نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو اب اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ارحان نے بچی کو گود میں لیا اور آہستگی سے کہا، منتہا، آپ کی ماں کے نام پر، تاکہ ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے اور یہ بچے جانے کہ اس کی نانی کتنی عظیم خاتون تھی۔ نایاب جو باہر انتظار کر رہی تھی، جب وہ اندر آئی تو بچی کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی لگ گئی۔ منتہا، انہوں نے بچے کو گود میں لے لیا، میری سہیلی کا نام، کتنا پیارا نام ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی،
تم نے میرے بیٹے کو انسان بنایا، اس گھر میں محبت واپس لائی، اور اب تم نے میری سہیلی کی یاد کو بھی زندہ کر دیا۔ اس رات گھر میں جشن کا ماحول تھا۔ نایاب نے صدقہ دیا، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کے گھر میں خوشیاں واپس لوٹا دیں۔ ارحان اور حوریہ نے ایک ساتھ مل کر اپنی بیٹی منتہا کو دیکھا اور دونوں کو احساس ہوا کہ محبت واقعی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ نفرت کے بیج سے بھی محبت کا پودا اگ سکتا ہے، بس ضرورت ہے صبر، یقین اور معافی کی۔ وہ رات جو کبھی ڈرانے لگتی تھی اب سکون کی رات بن گئی تھی۔ وہ گھر جو کبھی نفرت سے بھرا ہوا تھا اب محبت کا گہوارہ بن چکا تھا، اور وہ دو دل جو کبھی ایک دوسرے سے دور تھے اب ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، ایک ہی تال پر، ایک ہی سر پر، محبت کی سر پر۔